أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين
آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ دعا ہر سال میری میں بھی مولا دے گھر جاواں دعا ہر سال میری میں بھی مولا دے گھر جاواں جے کر منظور دعا اللہ جے کر منظور دعا اللہ میں حج کعبے دا کر آواں جے وکھاں جالیاں اکھیاں نال روضہ رسول دیا جے وکھاں جالیاں اکھیاں نال پیرا تائیں میں ٹھر جاواں دعا ہر سال میری میں بھی مولا دے گھر جاواں اللہ تعالیٰ دی حمد و صلاۃ و بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام ہون امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار مومنہ دے دلہ دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دی پیارے بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں بہنوں دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام خطبہ جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے میری تواڈی سب دی حاضری اللہ اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول فرمائے اج دے خطبے دا موضوع ہے مسائل حج اور عمرہ ماضی قریب تو ایک اللہ دے ولی گزرے نے حضرت حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ بونگا بلوچا والے اللہ حافظ صاحب دی قبر تے کروڑا برکتہ رحمتاں دا نزول فرمائے حضرت کول ایک اماں وڈیری چلدی چلدی آئی
آگے کہنے لگی آفا جی میرا خامد فوت ہو چکی ہے، اولاد اللہ نے مینوں نہیں دیتی، پیسے میرے کو نہیں ہے لیکن دل بڑا اداس ہے، دل کرتا ہے حج کرا جا کے، عمرہ جا کے کرا، کو مالک سبب پیدا کر دے۔ حضرت حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ جواب اندر کہہ لگے اس اما وڈیری نو ماں جی جدو فرضی نماز پڑھنی ہے، آخری تشہد بیٹھنے، ساریاں دعاواں پڑھن تو بعد سلام پھیرن تو پہلے 3 مرتبہ پڑھنے وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اے قرآن پاک دا عمل شروع کیجئے۔ اس ماں نے ایک قرآنی عمل شروع کیتا، دیکھو مالک دعا قبول کر دے، کوئی وقت بڑھیا ہوندا ہے، کوئی سما بڑھیا ہوندا ہے۔ اس اما وڈیری دی دعا عرش والے رب نے قبول فرما لی، مالک نے سبب پیدا کیتا، ماں چلدی چلدی مکے پہنچ چکی، بیت اللہ دا طواف کر رہی ہے۔ دوران طواف اپنے مالک دے حضور اما وڈیری رو رو کے آنسو بہا بہا کے دعائے خیر کر رہی ہے۔ عرشہ والیا اولاد تو نہیں مینوں دیتی، خامد میرا فوت ہو گئے، میں تیرے وڈے دروازے تے آئی ہاں، ہو نہیں خیر پا دے، اور تیرے کولو کچھ نہیں مانگ دی، ایک میری وڈیری دی دعا ہے، ایک میری بوڑھی دی دعا ہے۔ اللہ زندگی دا نہیں پتا کس موڑ تے شام ہو جائے، کس وقت موت آ جائے، میں تیرے دروازے تے آئی ہاں، خیر پا دے، اللہ میری زندگی دے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دے، اور میں تیرے کو کچھ نہیں مانگ دی۔ بھائیو جمعہ پڑھنے والے مرد و خواتین حضرات، آؤ اللہ دے حضور تسی اور میں سارے دعا کریے، قرآنی عمل آج تو ہی شروع کیجئے، انشاءاللہ میرا اللہ تہاڈی میری سبنا دی دعا قبول کرے گا، اور انشاءاللہ سی مکہ پاک دیکھاں گے، مدینہ پاک دیکھاں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے اللہ دی توفیق دے نال باذن اللہ۔ تو آئیے آپ حضرات پوری سنجیدگی دے نال، پوری توجہ دے نال اللہ دا قرآن سنیے، قملی والے مصطفیٰ دا فرمان سنیے، حج اور عمرے دے مسائل سماعت فرمائیے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرش والے رب نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل کیتا ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ قرآن کہندا ہے حج کرنے تے اللہ پاک دی رضا دی خاطر کرنے، عمرہ کرنے تے اللہ پاک دی رضا دی خاطر کرنے۔ جیڑا بھی نیک عمل کرو، پاویں نماز والا عمل ہووے، پاویں قرآن پاک دی تلاوت والا عمل ہووے، پاویں قربانی والا عمل ہووے نا، حج تے عمرے والا عمل کیوں نہ ہووے، جیڑا بھی نیک عمل کرو اللہ پاک دی رضا دی خاطر کریا کرو، اجر اللہ پاک دی ذات عطا کرنے والی، ثواب اللہ پاک دی ذات عطا کرنے والی ہے۔ حج دا معنی کیے؟ حج دا معنی ارادہ کرنا، حج دا معنی قصد کرنا، اصطلاحی معنی کی بنیا مقرر دنہ دے اندر نیت کر کے خاص طور کے مسجد احرام یعنی بیت اللہ، مسجد احرام، بیت اللہ، مزدلفہ، منا،
دیگر اہم مقامات دی سیر کرنا سبحان اللہ مدینی آواز آندی ہے جس بندے نو اللہ پاک نے توفیق دیتی ہے حج کرنے دی جس بندے نو اللہ پاک نے توفیق دیتی ہے عمرہ کرنے دی توفیق دے باوجود پیسے دے باوجود وہ بندہ حج نہیں کردا عمرہ نہیں کردا یاد رکھیا جے فیصلہ آبادیو ہادی ٹیکسٹائل مل اندر تشریف لے آنے والوں مسجد رمضان اندر جمعہ پڑھنے والوں مرد و خواتین حضرات آج تو 1450 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان میں جو ارشاد فرمائے جس بندے نو اللہ پاک نے توفیق دیتی ہے پیسے دی صحت بھی عطا کی دیے صحت دے باوجود پیسیاں دے باوجود او بندہ حج نہیں کردا عمرہ نہیں کردا ایسے حالت اندر اگر اس بندے تے موت واقع ہوگی آپ نے فرمایا ایسا بندہ یہودیت دی موت مریا عیسائیت دی موت مریا ہائے اللہ میری توبہ میں نہیں کہندا پیا حسنین کریمین دے نن جان کرنے میں نہیں کہندا پیا زینب رقیہ ام کلثوم تے فاطمہ الزہرا دے ابو جان نے ارشاد فرما دیتا ہے حضرات گرامی آؤ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان ذرا سن دے جانا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل ہونے والا قرآن اعلان کر رہے جنہوں اللہ پاک نے طاقت دیتی ہے تو وہ دے بارے کی فرمائے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قرآن کے اندر جنہوں اللہ پاک نے طاقت دیتی ہے حج کرن دی عمرہ کرن دی او دیتے فرض ہے او ضرور حج بھی کرے تے عمرہ بھی کرے نا یاد رکھے آجے جیڑا بندہ طاقت دے باوجود نہ حج کرے گا نہ عمرہ کرے گا پھر یاد رکھ لو نا او داتے او دے رب دا معاملہ ہے کہ ایسا نہ ہوئے اللہ پاک دی پکڑ اندر نہ جانا اس مالک دی پکڑ تو بنا منگیا کرو نا اور اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام ذرا سماعت فرمائیے مالک دی طرفوں پیغام آیا اے میرے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک باپ ہے دوجا بیٹا ہے ایک نبی ہے دوجا نبی زادہ ہے انج سمجھ لو ایک مستری ہے دوسرا مزدور ہے جناب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دیا بنیاداں اٹھا رہے نے اسماعیل علیہ السلام ایک نبی ہے دوجا نبی زادہ ہے جناب اسماعیل پتھر بڑھان دے پہلے جناب ابراہیم پتھر لا رہے نے انج بیت اللہ دیا بنیاداں چک دے پہلے تے جڑی گل میں تنوں سمجھانا چاہنا ذرا پہلے سمجھیے اشارہ باپ بیٹا دونوں مل کے اللہ پاک دا گھر بیت اللہ پہ بنا رہے نے سبحان اللہ مالک دی طرفوں آرڈر آیا مالک دی طرفوں پیغام آ گیا اس مالک دے حکم دے نال ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام اللہ پاک دے گھر بیت اللہ دیاں بنیاداں اٹھا رہے تھے دعا پتہ کی کر رہے نے خلیل الرحمان اللہ پاک دے قرآن دیاں جملیاں تے غور کرے آجے سینے ٹھنڈ پہ جائے گی دلی سکون آ جائے گا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ اللہ تیرے قرآن تو قربان جاوا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
عرشاں والے آ ساڑیاں محنتاں نو قبول کر لے عرشاں والے آ ساڑیاں مزدوریاں نو قبول کر لینا سبحان اللہ رب دا گھر بن گیا ہن مالک دی طرفوں پیغام آئے اے میرے نبی ابراہیم علیہ السلام اعلان کرو نا قرآن پاک نے منظر بیان کیتے وَأَذِّن بِالنَّاسِ بِالْحَجِّ اللہ تیرے قرآن تو قربان جاوا لکھا من سو نہ ہوئے بات تحریر کر کے لے جو اللہ قرآن دے نور نال توڑے سارے دے سینہ نو مالک منور فرمائے وَأَذِّن بِالنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ فرمایا میرے نبی ابراہیم علیہ السلام جی اعلان کرو نا لوگوں تواڈے رب نے ایک گھر بنائے اس گھر دا آ کے حج کرو اس گھر دا آ کے عمرہ کرو نا جناب ابراہیم علیہ السلام کہندے نے عرشاں والیا میری آواز 1 میل تے جائے گی میری آواز 2 میلاں تے جائے گی میری آواز 5 میلاں تے جائے گی پوری دنیا تے میری آواز کس طرح پہنچ سکتی ہے کس طرح پھیل سکتی ہے مالک دی طرفوں پیغام آیا میرے نبی ابراہیم علیہ السلام جی آواز دینا تواڈا کام ہے پوری دنیا دی تواڈی آواز نو پہنچا دینا میں عرش والے رب دا کام ہے سبحان اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مالک دے حکم نال آواز دی دینا لوگو آجو تواڈے رب نے ایک گھر بنایا جے جس گھر دا نام بیت اللہ جے اس گھر دا آ کے حج کر لو اس گھر دا آ کے عمرہ کر لو نا سبحان اللہ پیارے ابراہیم علیہ السلام دی آواز اللہ پاک نے پوری دنیا تے پھیلا دی تھی ماشاءاللہ پوری دنیا تو مسلمان آ رہے فیصلہ آباد تو لوگ حج کرنوا سے چلے گئے جا رہے نے ماشاءاللہ انگلستان تو آ رہے افغانستان تو آ رہے پنجاب بلوچستان تو جا رہے پوری دنیا تو مسلمان آ رہے نبی پاک دے غلام آ رہے مرد بھی آ رہے عورتاں بھی آ رہی ہیں سبحان اللہ حج دا ارادہ کر کے حج دی نیت کر کے آ رہے عرشاں والیا تیرے پیغمبر دا فرمانے مسافر بندے دی دعا اللہ پاک قبول کر دینے میرے مالک جی میں تیرے حضور دعا کرنا وا عرشاں والیا تیرے حضور التجا کرنا وا اللہ جمعہ پڑھنے والے تمام مرد و خواتین میرے سمیت مکہ پاک دی زیارت کروانا مدینہ پاک دی زیارت کروانا عرشاں والیا عمرے دی سعادت نصیب فرمانا عرشاں والیا حج دی سعادت نصیب فرمانا سب کہو آمین پھر کہو تھوڑے تھوڑے اگے بھی آؤ تھوڑے تھوڑے پہلی صفحہ چ بھی آؤ اٹھو اگے سوا پوریاں کرو جزاکم اللہ یہ ذرا سن دے جانا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان دھیان دے نال سن دے جانا کملی والے مصطفیٰ دیاں مٹھیاں تے پیاریاں سچیاں تے سچیاں گلاں ذرا سن دے جانا آؤ ذرا میں پہلی دلیل تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا صحیح مسلم شریف ہے کتاب الحج ہے 1337 نمبر کملی والے مصطفیٰ دا فرمان نوٹ کیجئے صدقے جاواں قربان جاواں حافظ الحدیث 6,500 حدیثاں دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے بیان کر دینے کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا سبحان اللہ فیصلہ آبادیوں کیسا سما تے کیسی بہار ہوئے گی منبر تے کملی والے مصطفیٰ تشریف فرما تے مجمع صحابہ دا سن والا سبحان اللہ آپ سرکار نے دوران خطبہ ارشاد فرمائے کیا فرمایا میری سرکار نے الفاظ سننا ذرا حدیث پاک دے ایوہ الناس ایوہ الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا
ترجمہ سننا ذرا فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا. آپ فرماتے نے لوگو تواڈے تے حج فرض کیتا گیا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج. مدینے والے مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے لوگو تواڈے تے حج فرض کیتا گیا ہے. مجمع وچوں نبی پاک دا غلام کھڑا ہویا تے کہن لگا اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میری سرکار دے سوال دا جواب نہ دیتا, آپ نے خاموشی اختیار کی تھی. دوبارہ بولیا سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میری سرکار نے پھر کوئی جواب نہیں دیتا. یہ تیسری مرتبہ کہنے لگا سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ نے دے سوال دا جواب نہیں دیتا. یہ تین مرتبہ بولے آئے سوال کیتا, نبی پاک نے کوئی جواب نہیں دیتا. میری سرکار نے خاموشیاں اختیار کی دیاں. آخر کار کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بولے حسنین کریمین دے نان جان بولے فاطمہ زہرا دے ابو جان بولے پوری دنیا دے سردار بولے نبیوں دے کلے امام بولے. آپ فرماند نے جے میں بول بیندا نا ہاں ہر سال حج فرض ہے تواڈے اندر اینی طاقت ہی نہ ہوندی کہ تسی ہر سال ہی آ کے حج فاج کر دینا. تواڈے کول انی پیسے نہ ہوندے جانی مالی انی طاقت ہی نہ ہوندی کہ ہر سال آ کے تسی حج کر دے. آئی ذرا دھیان کرتے جانا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ابو داؤد اندر حدیث آندی ہے الحج مرۃ واحدہ الحج مرۃ واحدہ فمن زاد فہو تطوع. سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہاں اللہ پاک نے طاقت دیتی ہے حج عمرے دی. ایک مرتبہ زندگی دی اندر حج فرض ہے جی ہر سال اللہ پاک نے توفیق دیتی ہے حج کرنے واسطے جائیں گا او تیرا حج نفل بنتے جان گے نفلی عبادت بنتی جائے گی. سبحان اللہ. حضرات گرامی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری تربیت کی تھی اپنے صحابہ دی, کیسی پیاری تربیت کی تھی نبی پاک نے اپنے غلامہ دی پیار دے نال سمجھایا محبت دے نال نبی پاک نے سمجھایا اور قدم قدم تے کملی والے مصطفیٰ نے امت دی بھی رہنمائی کی دیئے نا. رب نے توفیق دیتی ہے ہاں ہاں ہر سال جانا ہے تے ضرور جانا. ایک مرتبہ زندگی اندر حج تیرے تے فرض ہے ہر سال جاویں گا اللہ سبحانہ و تعالی تیرا حج و نفل بنا دے جان گے. سبحان اللہ. تے قرآن پاک نے بہار پیدا کی دیئے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج کرنا ہے تے اللہ پاک دی رضا دی خاطر کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے تے اللہ پاک دی رضا دی خاطر کرنا ہے. سبحان اللہ. آئیے ذرا محبت دے نال پیار دینا گلاں سن والیاں دینا حدیث پاک دا ترجمہ میں پیار جی انداز نہ تواڈے نظر کرنا چاہنا وا. کافی سارے دوستاں دی فرمائش سی اے دعا کریا جے کیوں نہ کرا ضرور کرا. اے حدیث دے مطابق میں تے پہلے کیا ہے اللہ پاک مسافر آدمی دی دعا قبول کر دینے. یا اللہ جمعہ پڑھنے والے تمام میرے بزرگانوں جوانانوں ماشاءاللہ قاری عبدالمتین شہین صاحب بھی تشریف لے آئے بھائی احمد وقاص صاحب اللہ صحت عطا فرمائے اج تھوڑے ٹھلے مٹھے ہوئے نے ہیں جی. یا اللہ میرے سمیت ملک برادران نو ملک نواز صاحب جوید صاحب این برادران نو یا اللہ فیکٹری اندر مزدوری کرنے والے نو تمام نو اپنے کار بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما. دل کردہ جی جانتے انہیں کو آمین تسا ایئرپورٹ تے نہیں پہنچنا گج کے کہو آمین. تو آٹے منہ آمین بڑی پھپی ایک دفعہ پھر کہو ماشاءاللہ. یا اللہ سانو بار بار حج عمرے دی سعادت نصیب فرما. گجراں والے تو آیا ہوئے تیرا مہمان یوسف راشد پیار والا جملہ تیری نظر کر کے پھر اگے جانا چاہتا ہے. اللہ سانو ہی بلا لے ایسا جانا حج نو
اللہ سانو بھی بلا لے اساں جانا حج نو ساڈی اے ہوئی دعا اللہ لے جا سب لو اللہ سانو بھی بلا لے اساں جانا حج نو جدو جہاد وچ بہ کے اسی مکے جاواں گے جدو جہاد وچ بہ کے اسی مکے جاواں گے بیت اللہ دے دوالے راجی چکر لاواں گے گل پا کے احرام لا کے اپنی پگ نو اللہ سانو بھی بلا لے اساں جانا حج نو حاضر اسی حاضر اللہ سونیا حاضر اسی حاضر اللہ سونیا تیرے در جیا اور کوئی نہیں در سنیا تیرے در جیا اور کوئی نہیں در سنیا دے دے لبیک دی توفیق ساڈی رگ رگ نو اللہ سانو بھی بلا لے سجانا حج نو تے جملے بڑے پیارے سن والے جے لباس قبر والا آج اسی پاکے آئے لباس قبر والا آج اسی پاکے آئے ساری دنیا دی فکر مکا کے آئے لباس قبر والا جیسی پاکے آئے ساری دنیا دی فکر مکا کے آئے گل پا کے احرام لا کے سجدہ جلو اللہ سانو بھی بلا لے سجانا حج نو ساڈی اے ہوئی دعا اللہ لے جا سب نو وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حج کرنا تے اللہ پاک دی رضا دی خاطر کرنا ہے عمرہ کرنا تے اللہ پاک دی رضا دی خاطر کرنا ہے مسئلہ یاد رکھو اے حضور دے غلاموں نبی پاک دی امت دھیان کیجئے 9 ہجری دے اندر حج فرض ہویا 10 ہجری نو مدینے والے مصطفیٰ نے حج کیتا جنہوں حجۃ الوداع کیا جاندے آپ نے اپنی 63 سالہ زندگی دی اندر 4 عمرے کیتے ایک حج کیتا کیا منظر ہوئے گا کیا بہار ہوئے گی کیا سما ہوئے گا جدو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک دے غلام اپنے پیر و مرشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عمرہ کردے ہونگے اور جن خوش نصیب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی پاک دے نال حج کیتا سبحان اللہ کیا خوش نصیبی ان پیارے پیاری جماعت دی تو برکہ آئیے ذرا سماعت فرمان دے جانا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان علی شان صحیح بخاری کتاب الحج 250 نمبر میں نبی پاک دا فرمان پڑھنا چاہنا اہل بیت دے بڑے پیارے پھول نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام صحابی رسول دا نام جدو بھی آئے محبت نال کیا کرو پیار نال کیا کرو اور ثواب دی نیت نال کیا کرو رضی اللہ تعالیٰ سارے بولو ہاں رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت نو مان دے ہو نا ماشاءاللہ سارے مان دے ہو اہل بیت دے پھول نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو حدیث پاک دے راوی نے بیان کر دینے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے نبوت والی زبان وچوں ارشاد فرمایا صحابی کہندے نے آن والا جو نبی پاک دے کول چلدا چلدا ہے آکے سوال بڑا اہم کردا تے کہندے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میری امی جان نے حج دی نظر منی ہے حجے میری ماں نے حج کیتا ہی نہیں حج کرن تو پہلے میری والدہ محترمہ وفات پا گئیاں نے اللہ دے نبی جی ساڈے واسطے کی حکم ہے کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار
دے نال سمجھائے، بڑی محبت دے نال کملی والے مصطفیٰ نے جواب اندر ارشاد فرمائے۔ آپ فرماندے نے جوانا تو کہنا ہے میری امی جان نے حج دی نظر منی ہے، حج کیتا ہی نہیں پہلے میری والدہ محترمہ وفات پا گئی ہے۔ اللہ دے بندے ذرا ایک گل دا جواب دے دینا، کیا تیری ماں دے اتے قرضہ ہوندا، اپنی ماں والوں تو قرضہ ادا کرنا سی کہ نہیں؟ کہندا جی اللہ دے نبی جی جے میری ماں دے قرضہ ہوندا میں اپنی ماں والوں قرضہ ادا کرنا سی۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے رب دا حق ایوے نظر پوری کیتی جائے، اولاد نظر پوری کرے، اولاد وچوں نہیں، رشتہ داراں وچوں نہیں، کسے غریب نو کسے یتیم نو حج کروا دیتا جائے، عمرہ کروا دیتا جائے نا، تہاڈی ماں دی نظر پوری ہو جائے گی، ثواب مل جائے گا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری تربیت کی تھی، کیسے پیارے انداز نال نبی پاک نے سمجھائے، کیوں نہ سرکار تربیت کر دے۔ یہ تا او مرشد پاک نے جنہ دی شان اندر اللہ پاک دا قرآن آئے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار دے نال سمجھایا۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری نبی پاک دی حدیث پاک آگئیے، حدیث نال محبت کیجئے، کیونکہ جامع ترمذی اندر حدیث آندی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے نظر اللہ امرا نظر اللہ امرا سمیع مقالتی منا حدیثا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جس میرے امتی نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث سنی، بولو کنی حدیثاں، سارے بولو کنی، ایک کیا، ایک دو نہیں کیا، پانچ نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث سنن تو بعد تین کام کیتے نے اس میرے غلام نے۔ نمبر ایک حدیث پاک نو یاد کر لیا، نمبر دو حدیث پاک پہ عمل کر لیا، نمبر تین حدیث پاک جو سنیے جتے عمل کیتے اگے لوگاں نو سنا دیتیے، لوگاں تک پہنچا دیتیے۔ ایسے امتی دے بارے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یا اللہ ایسے میرے امتی دے چہرے دی رونق نو تر و تازہ بحال رکھ۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری دعا کی تھی نبی پاک، یا اللہ جیڑا میرا امتی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث سندا ہے تے پھر تین کام کردا ہے، حدیث نو یاد کر لیا، حدیث پاک دے عمل کر لیا، حدیث پاک اگے لوگاں تک پہنچا دیتی۔ نبی پاک نے اس اپنے غلام واسطے دعا کر چھڑی یا اللہ سے میرے امتی دے چہرے دی رونق نو تر و تازہ بحال رکھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لو ہن سنیا جے ذرا، بڑی پیاری حدیث آگئی دے صحیح بخاری تے کتاب الحج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے بیان کر دینے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان وچوں ارشاد فرمائے، آن والے نے سوال کیتے، سوال بڑا اہم کیتا ہے، ایُّ الاعمال احب الی اللہ۔ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی بلا دسو تے صحیح نا اللہ پاک دے نزدیک سب تو محبوب تے سب تو پیارے اعمال کیڑے نے؟ نمبر ایک میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ پاک دے ایمان لے آیا جائے،
او دے رسول تے ایمان لے آیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ پاک دے رستے اندر جہاد فی سبیل اللہ کیتا جائے۔ نمبر 3 کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے حج مبرور کیتا جائے، یعنی تیرا حج رب قبول کر لے، تیرا بڑا بڑا عمل ہے حج والا عمل، عرش والے رب نو بڑی پسند ہے۔ حج والا عمل میرے خالق دے میرے مالک دے نزدیک بڑی پسندیدہ عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی دساں کنہ کو پسندیدہ عمل ہے حج والا؟ انشاءاللہ سنن تو بعد ایک دفعہ مجمع اندر بہار پیدا ہوئے گی، روحانیت آئے گی۔ اس حدیث سنن تو بعد آئیے ذرا توجہ فرمانا، میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ، درود پاک دی آواز نہیں آئی؟ ماشاءاللہ، پھر پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث دے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرماتے ہیں من حج للہ، فیصلہ آبادی اللہ دی قسم ایسی پیاری حدیث پڑھن لگا وا، سونے دے پانی دے نال لکھن دے قابل ہے من حج للہ فلم یرکس ولم یفسق رجع قیوم ولدتہ امہ۔ ترجمہ سننا ذرا، سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان میں جو ارشاد فرمائے، اس صحیح بخاری اندر حدیث آندی ہے کتاب الحج، آپ نے فرمایا جس میرے غلام نے دوران حج کوئی ایسا گناہ نہیں کیتا، کوئی ایسی غلطی نہیں کی تھی جدے کرن دے نال دا مالک دے تے ناراض ہو جائے، ایسے حاجی دے بارے نبی پاک نے فرمائے حج کرن تو بعد میرا خالق تے میرا مالک حاجی نو انج گناہاں تو پاک تے صاف کر دے گا جویں ایدی ماں نے اج نو جنم دیتا ہے۔ حج والا عمل اتنا پیارا ہے، حج کرن تو بعد حاجی نو میرا رب اس طرح گناہاں تو پاک صاف کر دے جویں دی اج ہی پیدائش ہوئی، جویں بچہ گناہاں تو پاک تے صاف معصوم ہے۔ فرمایا حاجی دا گناہ انج اللہ تو کے رکھ دیندے، حج والی عمل تو بعد میرا رب حاجی نو انج گناہاں تو پاک تے صاف ہی کر دیندا۔ سبحان اللہ۔ تے اگلی گل ہے اس تو بھی وزنی آگئی، صحیح بخاری کتاب الحج، الحج مبرور، الحج مبرور لیس جزاء الا الجنہ۔ تانو حدیث دا ترجمہ آندا ہوندا تڑپ جاندے تسی سن کے۔ الحج مبرور لیس جزاء الا الجنہ۔ ترجمہ سن لو، سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، آپ فرماتے نے حج مبرور دا بدلہ اللہ پاک دی جنت الفردوس ہے۔ حج مبرور او حج جڑا تسا اللہ دی رضا دی خاطر کیتا ہے تے رب نے قبول کر لیا تہاڈا حج، تے دے بدلے اندر اللہ پاک اپنی جنت الفردوس عطا فرمانا۔ سبحان اللہ، کروڑوں بار سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانی عالی شان سننا، صحیح بخاری کتاب الحج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے بیان کر دینے، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اللہ پاک نے مومن آدمی نو نبی پاک دے غلام نو توفیق دیتی ہے، انہیں عمرہ کیتے، عمرہ کر کے واپس پاکستان آگے آئے، پھر دل کیتا ہے مہینہ گزر گیا، 6 مہینے گزر گئے یا سال گزر گیا ہے،
پھر دل کیتا میں اللہ پاک دے گھر اندر جاواں دوبارہ جا کے عمرہ کراں. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اس وقفے دے اندر کوئی گناہ ہویا کوئی غلطی ہوئی ہے جدو دوبارہ جا کے عمرہ کرے گا عمرے دی برکت دے نال جو بھی درمیان دے اندر کمی پیشی ہوئی ہے عمرے دی برکت دے نال اللہ پاک مومن آدمی دے گناہاں دے معافی دا کلم ہی پھیر دیں گے. اینی برکت جے عمرے دی. سبحان اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی آپ دے چچا زاد بائی اہل بیت دے پھل عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی بیان فرما دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ان عمرت فی رمضان تقضی حجتن او حجتن معی رمضان. سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جس بندے نو اللہ پاک نے توفیق دی دی ہے عمرہ کرنے دی بالخصوص رمضان دے مہینے اندر رمضان المبارک دے مہینے اندر نبی پاک نے فرمائے جیڑا میرا غلام عمرہ کرے گا اللہ پاک اس میرے غلام نو حج دے برابر اجر و ثواب عطا کر دے جان گے. انج سمجھو اس میرے غلام نے میں محمد دے نال ہی حج کیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. بڑی پیاری بات آگی جے. طبرانی اوسط 5598 نمبر حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میرا غلام فجر دی نواز پر نواز اللہ پاک دے گھر مسجد وچ آئے. حضور دے غلاموں آتے آن الحدیث سنیا جے فرمایا جیڑا میرا غلام فجر دی نواز واسطے اللہ پاک دے گھر مسجد وچ آئے فجر دی نواز پڑھ لیے مسجد دے اندر ہی بیٹھا ہے اللہ پاک دا ذکر کردا ہے کدی سبحان اللہ دی تسبیح پڑھدا ہے الحمدللہ دی تسبیح پڑھدا ہے استغفر اللہ دی تسبیح پڑھدا ہے درود پاک دی تسبیح پڑھدا ہے قرآن پاک دی تلاوتاں کردا ہے ایتل سورت دیاں کرنا بھی نکل آئیاں نے کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے میرے غلام نے اشراق دیاں 2 رکعتاں پڑھیاں نے 2 رکعتاں دی برکت دے نال پڑھنے والے نو میرا رب حاجت عمرے دا ثواب عطا کردا جائے گا. یا اللہ سانو سارے نے سعادت نصیب فرما. پھر محبت نال آمین کہو. تے اگلی گل بڑی پیاری آ گئی جے بعض بندے کہندے لو جی قاری صاحب مولانا صاحب حضرت صاحب ساڈی تے 60 سال عمر ہو گئی ہے 80 سال عمر ہو گئی ہے 40 سال عمر ہو گئی ہے ہن تے سانو شرم آندی ہے دین دے معاملے اندر شرم نہیں کری دی. اور میرے بھائیو دین دے معاملے اندر شرم نہیں کری دی. آؤ سنو اور میرا ایمان اس حدیث دی برکت دے نال حدیث سنن تو بعد جنہ میرے نوجوانہ نے یا بزرگاں نے ناظرہ قرآن نہیں پڑھیا جنہاں نو نماز نہیں آندی انشاءاللہ وہ نماز بھی سکھن گے نماز دا طریقہ بھی سکھن گے نماز دیاں دعاواں بھی یاد کرن گے قرآن پاک بھی ضرور پڑھن گے ایس حدیث دی برکت دے نال جڑی میں لگا ہون پڑھن. الترغیب حدیث نمبر 86 حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے لے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان میں جو ارشاد فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا میرا غلام رب دے کر مسجد میں آندا ہے کادے واسطے آندا ہے دین سکھن واسطے آندا ہے دین سکھان واسطے آندا ہے قرآن پڑھن واسطے آندا ہے
قرآن پڑھان واسطے آندا ہے، نماز پڑھان واسطے آندا ہے، نماز پڑھن واسطے میرا غلام آندا ہے، ناظرہ قرآن پڑھن واسطے آندا ہے، ناظرہ قرآن پڑھان واسطے آندا ہے، تجوید و قرات دے نال پڑھن واسطے آندا ہے، پڑھان واسطے آندا ہے، تفسیر دے نال پڑھن واسطے آندا ہے، پڑھان واسطے آندا ہے، الگر دین سکھن واسطے آندا ہے، دین سکھان واسطے اللہ پاک دے گھر مسجد وچ آندا ہے۔ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے غلام دے بارے ارشاد فرمائے، آپ فرماتے نے ایسے میرے غلام لو میرا رب مکمل حج دا ثواب عطا کردا جائے گا۔ سبحان اللہ، اے چھوٹا عمل ہے، دین سکھنا سکھانا چھوٹا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ حضرات سکھو دین، سکھاؤ دین لوگانو۔ حج تے عمرے دیاں 6 شرطاں نے، جیڑا بندہ ان 6 شرطاں تے عمل کرے اللہ سبحانہ و تعالی او دا حج بھی قبول فرمان گے، میرا رب او دا عمرہ بھی قبول فرمان گے۔ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے، آؤ میں 1-2 شرط سنا کے تے بات اختتام والے پاسے لے آنا چاہنا ماں۔ قرآن پاک دی دلیل ہے، قرآن پاک دی دلیل نے بڑی گل سمجھا دیتی ہے۔ پہلی دلیل حج اور عمرے دی، جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں جناب 13 لاکھ یا 14 لاکھ یا 15 لاکھ لا کے حج کرنے واسطے جا رہے ہیں، 3.5 لاکھ لا کے عمرے واسطے جا رہے ہیں، جان تو پہلے ناراض نہ ہونا میرے بھائیو، اے 6 شرطاں تے عمل کرو گے میرا رب تہاڈا حج بھی قبول کر لے گا، میرا رب تہاڈا عمرہ بھی قبول کر لے گا۔ پہلی شرط پتہ کیا ہے؟ اللہ پاک دا قرآن سنیے، پارا آ گیا جس 17واں سورہ انبیاء جے اللہ پاک دا قرآن ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ حج دے عمرے دی پہلی شرط ہے وے بندہ مومن ہووے، عقیدہ توحید والا ہووے، نیک تے صالح اعمال کرنے والا ہووے، بغیر عقیدہ توحید دے یاد رکھیا جے بندے دی نجات نہیں جے ہو سکتی، عقیدہ توحید ہونا ضروری ہے۔ حج ہووے یا عمرہ ہووے، جے تہاڈا عقیدہ توحید والے اللہ تہاڈا عمرہ بھی قبول کر لیں گے، اللہ پاک تہاڈا حج بھی قبول کر لیں گے۔ جے نہیں سمجھ آئی تے میں سادہ لفظاں اندر ایک اللہ دے ولی دی زبانی کو انہوں سمجھاواں تاکہ چھیتی گل سمجھ آئی۔ جتوں گل چنگی اللہ مل جائے وہ تو حاصل کر لینی چاہیے، وہ پاویں بڑا ہے پاویں کوئی چھوٹا ہے، پاویں کوئی طالب علم ہے، پاویں کوئی استاد ہے، جہدے کول گل چنگی مل جائے انہوں حاصل کر لو، انہوں اپنے پلے بن لو۔ اللہ دے ولی نے گل بڑی پیاری سمجھائیے، سارے جمعے دا خلاصہ بیان کرنا چاہنا وا۔ علم پڑھیا اشراف نغابر، اوہ علم پڑھیا اشراف نغابر، تے جڑے ہوونے اصل کمینے شوم کدیوی سخی نہیں گوڑا، پامیں ہونے لکھی خزینے، او پتل کدیوی سوننی بردہ، بھئی پتل کدیوی سوننی بردہ، پامیں جڑیے لال
نجات نہیں خانی. پھر سنو اور بلیا باج توحید دی نجات نہیں خانی. پاویں مریے وچ مدینے جے تواڈے کول عقیدہ توحید نہیں پھر تواڈا حج تے عمرہ قبول نہیں. جے تواڈے کول عقیدہ توحید ہے تے ایمان والے جے پکے اعمال صالح کرنے والے جے پھر یاد رکھ لو میرا رب تواڈا حج بھی قبول کر لے گا, میرا رب تواڈا عمرہ بھی قبول فرما لیں گے. دعا کرو اللہ سانو عقیدہ توحید والی دولت نصیب فرمائے. ٹائم مک گیا. اللہ پاک دا قرآن پڑھیا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج کرنا تے اللہ پاک دی رضا دی خاطر کر لیں, عمرہ کر لیں تے اللہ پاک دی رضا دی خاطر کر لیں. اللہ سانو سارے نو حج عمرے دی سعادت نصیب فرمائے. اللہ تیرا قرآن سچا, تیرے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سچا تے سچا. اللہ جس نبی تے قرآن والی عالی شان چٹھی نازل کیتی آ اس حبیب دے روضہ پاک تے کروڑوں درود و سلام دی بارش برسانا. وما علینا الا البلاغ المبین.